نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Ali, respected deans, faculty, I see distinguished presence of coming from different areas, and especially from Multan. I see Malik Ahmed Hassan Deher Sahab, ex-MNA, Sheikh Muhammad Tariq Rashid Sahab, former MNA, Sheikh Athar Mumtaz Sahab, Ihsanuddin Qureshi Sahab, and other prominent members, former ministers, parliamentarians, and dear syndicate members, and above all, students and parents of students. Assalamu alaikum. It's always a pleasure coming to Bahauddin Zakariya University, Multan. Multan being the largest city of South Punjab, and Bahauddin Zakariya University being the most prominent university, or one of the most prominent universities of Pakistan, Punjab, and especially with its presence in South Punjab, it is always worthwhile to see the improvements. آج کا دن بہت خوشی اور اطمینان کا دن ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو تعلیمی مراحل مکمل کیے، کامیابیاں سمیٹیں اپنی محنت کے بل بوتے پر، اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً یہ کانوکیشن کئی سالوں کے التوا کے بعد اب تیزی سے ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس میں آئی اپریشیٹ دا یونیورسٹی. وی مسٹ کلیئر دا بیک لاگ ایز quickly as possible, and convocation is one thing which must take place in its due time. Well, for that matter, everything should take place in time, اور ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. پچھلے کچھ سالوں میں کووڈ کے مسائل بھی رہے، لیکن کووڈ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مسائل رہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بہرحال یہ تقویت بخش بات ہے کہ چیزیں اب آگے بڑھ رہی ہیں. ایک مختصر عرصے میں یہ کانوکیشن دوسرا یا تیسرا ہو رہا ہے، اور پھر اگلا کانوکیشن بھی جلدی پلان کیا جا رہا ہے. میں نے اپنے بحث چانسلر پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ ہمیں 5 سال کا کیلنڈر فوری طور پہ تیار کر لینا چاہیے. اور اس 5 سال کے کیلنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج 4 ایئر ڈگری پروگرام میں کوئی بچہ داخل ہوتا ہے، اور 2023 میں وہ داخل ہونے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ میں نے 2027 میں گریجویٹ ہونا ہے، تو ہی مسٹ ایگزیکٹلی نو کہ اس کا کانوکیشن کس ڈیٹ کو ہوگا. دیر از نو فن ان اٹ ان ڈیلینگ تھنگس. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا کیلنڈر آف ایونٹس ہے. ہم آل آف اے سڈن ٹھیک ہے، اسموگ جیسی صورتحال، کوئی انوائرمنٹ، کوئی اور مسئلہ، کوئی ایسی جو ہمارے بس سے باہر ہے، اس کی وجہ سے کوئی چھٹی ہو جائے، تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن یہ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے کہ ہر سال کے ایڈمیشنز، باقی چیزیں، ان کا کیلنڈر آف ایونٹس اگر وہ 1 دن 2 دن بھی آگے پیچھے ہو، اس کا ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ بہت دور تک جاتا ہے. اینڈ دیٹ ایکچولی لیڈس ٹورڈز نیشنل ویسٹیج آف ٹائم. اینڈ ٹائم از اے ویری پریشیس کموڈٹی جس کا ہمیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. سو ایز چانسلر اٹس مائی ڈائریکشنز کہ ہمیں ان چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھنا ہے. بہت سی یونیورسٹیز نے 5 سال کے کیلنڈر تیار کر لیے ہیں، باقی بھی کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ ویل بی فالوئنگ اٹ اپ. تو آج مجھے خوشی ہو رہی تھی جب وائس چانسلر بات کر رہے تھے اسٹارٹ اپس کے بارے میں، نئے بزنسز کے بارے میں وچ از ٹیکنگ پلیس. تو اٹ از آف ایبسولوٹ امپورٹنس. جامعات کا مقصد تحقیق کرنا ہے. جامعات کا اولین مقصد تحقیق کرنا ہے، اور جامعات کا اولین مقصد اپنے طلباء و طالبات میں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ دے ہیو ٹو بی ریسرچ اورینٹیڈ. تحقیق کیا ہے؟ تحقیق صرف ایک لیبارٹری میں بیٹھ کے نئے جرثومے یا مائکروب یا نئی ریسرچ کو دریافت کرنے کا نام نہیں ہے. اٹس این آل ٹوگیدر ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ جو ہم سب کے ذہنوں کو تیار اس کے مطابق کرنا. اور جامعات کا مقصد تحقیق کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کو اس چیز پہ تیار ہونا چاہیے کہ انہوں نے بغیر
تحقیق کے کسی بات کو ماننا نہیں ہے اور کسی بات پہ یقین نہیں کرنا. ہمارا دین جو کہ ہمیں ایک مستقل رہنمائی فراہم کرتا ہے وچ از اے وے آف لائف، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیوائن وزڈم لیے ہوئے ہے، جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اس دین نے بھی ہمیں بتا دیا تھا کہ سنی سنائی بات کو ماننا منع ہے. اس دین نے ہمیں بتا دیا تھا کہ پہلے تحقیق کرو پھر ایکشن لو. تو اس بات پہ تاکید ہوئی تھی. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے اندر ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ایک پڑھے لکھے اور ایک ان پڑھ سے ان کو ممتاز کرتا ہے جامعہ کی تعلیم لینے کے بعد، وہ تحقیق ہے، وہ آپ کی کرٹیکل اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں کہ آپ تنقیدی جائزہ لے سکیں اور تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے قابل ہو سکیں. وہ آپ کو ایکوپ کرتا ہے، آپ کا یہ نالج اور یہ علم اور فنون جو آپ نے حاصل کیے، وہ آپ کو ایکوپ کرتا ہے کہ یو ڈونٹ بیکم این ایزی پرے فار ادرس. یو ڈونٹ ہیو ٹو بیکم ٹولز آف ادرس الٹیریئر موٹیوس. اور آپ بہکاوے میں نہیں آئیں گے، آپ اپنی صحیح راستے کو دیکھنے، سمجھنے اور متعین کرنے کی بات کریں گے. اس جامعہ میں بہت پوٹینشیل ہے اور کہتے ہیں کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. دیٹس اے یونیورسل پرنسپل that applies on ourselves as individuals and that applies on institutions and organizations as well. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کے لیے for a believer every day should be better than the previous day. تو ایک کنٹینیوس عمل ہے ہماری، اور ہر دن ہمارا پچھلے دن سے بہتر کیسے ہو سکے گا؟ we have to keep on improving. ہمیں اپنے we have to reflect back on what we did. We have to keep learning new things. امپرومنٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف اور صرف کوئی عبادات میں امپروو کر جائیں، تمام معاملات میں امپرومنٹ. سو اٹ ٹرکلز ڈاؤن ٹو یور مائنیوٹ تھنگس کہ آپ نے اگر اپنا ڈیسک بھی صحیح طرح سے ترتیب دے کے رکھنا ہے تو یہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ احسان کا معاملہ ہے کہ ہر کام کو احسن طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کریں. اینڈ دیٹ ڈیفائنز یور پرسنالٹی. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ گرومنگ is actually something that will make you successful. And why you? Why everyone is concerned about the youth? Why government has put up this worth of land worth billions and billions of rupees for the purpose of education? آج اس کو کمرشلائز کریں تو کیا ویلیوز ملیں گی؟ But that's not the purpose. Purpose is آج جو یہاں پہ فیکلٹی بیٹھی ہے جن کی ایک مہینے کی تنخواہ کروڑ ہار روپے میں ہے، اور آج یہ یونیورسٹی اس کو کر رہی ہے، اور ایچ ای سی کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ اس میں گرانٹس دیتی ہے، کچھ نہ کچھ پروونشل گورنمنٹس دیتی ہے، کچھ اور طریقوں سے ہمارے سیٹ اپس بہتر ہوتے جا رہے ہیں. وائی دا ہول سسٹم ہیز بین پٹ ان پلیس؟ اٹ ہیز بین پٹ ان پلیس بیکاز یو آر دا موسٹ پریشیس ایسیٹ فار پاکستان. کسی بھی ملک کا اصل سرمایہ اس سے نکلنے والا تیل یا سونا یا اس سے نکلنے والے وہاں پہ معدنیات نہیں ہوتے. یس دے آر ایسٹس ایز ویل، لیکن سب سے قیمتی جو خزانہ کسی ملک کے پاس ہوتا ہے وہ اس کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. آج پاکستان از اے بلیسڈ کنٹری وچ ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف پرسنٹیج آف یوتھ ان دا ورلڈ. وی آر اے پازیٹیو پاپولیشن گروتھ کنٹری. Or it is actually, as we call it, a demographic dividend. There are many countries in the world which are hungry to get the young people. Unke negative population growth rates. Japan ho, Germany ho, many European countries. Now China in future is yearning for young people. Unki aging population جو کہ اتنی productive نہیں رہتی، وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور اب انہوں نے اپنی ون چائلڈ پالیسی بھی ختم کر دی اور چیزیں بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان ہیز دس ڈیویڈنڈ اینڈ دس ایسیٹ. یو آر آور جیمس اینڈ اٹ از آور نیشنل رسپانسبلٹی ٹو انویسٹ ان یو بیکاز دیٹس دا بیسٹ انویسٹمنٹ وی کین میک. اور ہمارے اساتذہ کی یہ نوبل رسپانسبلٹی ہے. ویسے بھی ہمارے دین میں بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں استاد، اور ان کا فریضہ جو ہے
وہ بہت ہی مقدس ہے کہ وہ علم ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کی شخصیت نکھارنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو بہرحال آپ کو جب آپ کا صحیح علم اور فنون آپ تک پہنچیں گے، بٹ بلیو می دیٹس ناٹ دا اونلی تھنگ. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اب آج کچھ لوگ اس کو بحث کرتے ہیں کہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعلیم و تربیت، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کو بھی تبدیل کر دینا چاہیے، تربیت و تعلیم ہونا چاہیے، کہ تربیہ جو ہے وہ پہلے آنا چاہیے. اٹس آف فور موسٹ امپورٹنس. اینڈ your degrees and the knowledge and the skills which you have acquired in going this way or while you come up, یہ آپ کو ڈگریاں جو ہیں نوکریاں بھی دلائیں گی، آپ کو نئے اپرچونیٹیز بھی کھولیں گی، آپ کے لیے انوویشن اور نئے بزنسز اور انٹرپرینورشپ کی اپرچونیٹیز بھی آپ کو پریزنٹ کریں گی. لیکن آپ کی ترقی صرف ان ڈگریوں سے مشروط نہیں ہے. دیٹ ول بی یور کریکٹر، یور آنیسٹی، یور انٹیگریٹی، دا امپورٹنس یو اٹیچ ٹو ویلیوز and your family values and the importance of family bonds you have within yourself, that will determine. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں آج جتنی بھی مسائل ہیں وہاں پہ بڑا انکریج کیا جا رہا ہے کہ فیملیز کو ہم کسی طرح انکریج کر سکیں، لوگ فیملی وے میں آئیں، ان کو بڑی سے بڑی میٹرنٹی پیڈ لیوز دیں. پھر وہ کافی نہیں ہوئی، اس سے انکریج ہو کے بھی پاپولیشن بہتر ہونا شروع نہیں ہوئی، تو وہاں پہ ان کو میل میٹرنٹی لیوز کے بھی جو والد ہے اس کو بھی، تاکہ فیملی لائف جو ہے وہ بہتر ہو. اور فیملی لائف از ویری امپورٹنٹ آپ کی. اف یو آر کنٹینٹ، اگر آپ مطمئن ہیں، اگر آپ خوش ہیں، تو دین یو لیڈ دا وے اینڈ یو کیپ پروگریسنگ بیٹر. اور یہ بہت امپورٹنس ہے. تو جب آپ آنیسٹ ہوں گے، انٹیگریٹی اور ویلیوز کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے اندر صحیح یہ ویلیوز انکلکیٹ ہوں گی، تو یو ول بی لیڈنگ. اور بڑی عام فہم بات ہے، آپ کسی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہے ہوں، آپ اپنا نائب کس کو بنانا چاہیں گے؟ اگر ایک کوئی چھوٹی سی دکان کھول کے کوئی شخص بیٹھا ہے اور اس نے کسی تھوڑی دیر کے لیے اٹھنا ہے، تو وہ اپنے ملازمین میں سے کس کو کہے گا کہ آپ کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ جائیں، گلے پہ بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیں؟ اسی کو کہے گا نا کہ جو ایماندار جس کو سمجھے گا، اسی کو کہے گا نا کہ جو اچھا کام کرنے والا جس کو سمجھے گا، اسی کو کہے گا نا جس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہوگی، اسی کو کہے گا جو اچھی پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی اور جو ویلیوز کا خیال کرے. تو کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر از سم تھنگ وچ ول ڈٹرمن یور سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر انشاءاللہ. سو ایگزیبٹ گڈ کریکٹر. میں اساتذہ سے بھی کہوں گا، وائل آئی آبزرو کہ کچھ اساتذہ بھی خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو فراڈ کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، بس وہی کامیاب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں دائمی کامیابی ہمیشہ سچ کے ساتھ ہے. جو لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ عارضی ان کو اگر اس کو کامیابی مان بھی لیا جائے تو وہ بڑی شارٹ لیوڈ ہوتی ہے اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. عام طور پہ کہتے ہیں کہ جو اڑتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، لیکن جو پھنستے ہیں وہ نظر نہیں آتے. تو جب ان کا وہ ٹریپ ہوتے ہیں اور خود اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا، تو وہ ہم اس کو کئی دفعہ اتنا شوکیس نہیں کر سکتے. ہم ان کی شارٹ لیوڈ سکسیسز سے کئی دفعہ اتنے مروب ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید غلط راستے. پلیز گو اینڈ اسٹڈی، ریڈ بکس، بی اے لائف لانگ لرنر اینڈ ریڈ اباؤٹ دوز پیپل ہو ہیو بین سکسیزفل ان دس ورلڈ. چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی معاشرے سے تعلق ہو، آپ کو ان کے اندر خیریں نظر آئیں گی. دوسروں کی بہتری چاہنے والا شخص ان میں نظر آئے گا، ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نظر آئیں گی. اینڈ آل آف یو، وی وانٹ ٹو سی آل آف یو بیکم لیڈرس. جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں، یو ہیو ٹو لیڈ. اینڈ لیڈرز آر کیئرنگ پیپل. لیڈرز کیئر اباؤٹ ادرس اینڈ لیڈرز آر سنسیئر اینڈ آنیسٹ اینڈ دے ہیو انٹیگریٹی. ہاں، ہم سب انسان ہیں،
میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور کہا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. ٹو ایرر از ہیومن. پرفیکٹ ہیومن بینگ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء جو کہ معصوم تھے ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، جنت سے نکالا گیا، یا ویل مچھلی میں گیا، یا گئے، یا اور جگہوں پہ گئے، انہوں نے پھر دعائیں پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور دعاؤں کو درجہ دیا گیا. تو سکھایا گیا کہ یہ ہم سب کے لیے لیسنز ہیں. وہ معصوم انبیاء کو ایک ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا گیا ہے کہ ہم تمام انسانوں کے لیے کہ ہم ان سے ریلیٹ کر سکیں اور دیکھیں کہ ہم نے بھی غلطیاں کرنی ہیں، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو غلطیاں کر کے اس سے سیکھے اور اس پہ نادم ہو اور شرمندہ ہو اور آگے بڑھتا چلا جائے. تو ہمیں دوسروں کی خوبیاں دیکھنی ہیں. وی کین نیور فائنڈ اے پرفیکٹ ہیومن بینگ بیکاز دیر از نن. لیکن اپنی خامیوں پہ نظر رکھنی ہے اور پازیٹیوٹی انکلکیٹ کرنی ہے. ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جو مایوسی پھیلاتے ہیں. ان لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے جو آپ کے اندر غصہ اور نفرت انکلکیٹ کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے کے آگے جانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اندر ہوپ فلنس ہو، مایوسی نہ ہو. بڑے سے بڑی قوم اگر مایوس ہو جائے تو پھر اس قوم کے آگے، تباہی کے آگے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی راستہ نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا پازیٹیوٹیز اراؤنڈ اس. ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بس ہر چیز بری ہے اور ہر کام غلط ہے. آپ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی محکمے میں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو اچھائیوں کی ایپیٹمی آف ویل بینگ ہوں گے، دوسروں کی بہتری چاہتے ہوں گے اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوں گے. جب پاکستان جنوبی پنجاب میں 2022 میں سیلاب آیا، ایک سے ایک بڑھ کے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. گورنمنٹ نے کوشش کی. پرائم منسٹر بہت سے چیلنجز کا شکار تھے، لیکن وہ ہر روز صبح پہلے کبھی بلوچستان کے علاقے میں، کبھی سندھ میں، کبھی ساؤتھ پنجاب میں، کبھی خیبر پختونخوا میں پائے جاتے تھے تاکہ وہاں پہ فلڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کو خود مانیٹر کریں. محکموں کے لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن کیپنگ دیٹ اسائڈ، پرائیویٹ سیکٹر کے پاکستان کے لوگوں نے بھی کار خیر میں اتنا حصہ لیا. کئی ارب روپے کے کئی سو ٹرک گورنر ہاؤس لاہور سے لوگوں نے بھجوائے جو مختلف جگہوں پہ ساؤتھ پنجاب میں پہنچے، سندھ میں پہنچے. ایک قافلے کو میں لیڈ کر کے گیا. ہم سیون میں گئے جہاں پہ چھتوں تک پانی آ چکا تھا اور کئی گاؤں جو ہے وہ بہہ چکے تھے اور تباہی کی داستانیں تھیں. اگر آپ اخوت کو دیکھیں تو اخوت ایک مائکرو فائنینس کی آرگنائزیشن ہے. لوگ اس کو اربوں روپے دیتے اور وہ آگے بلا سود قرضے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان کے زیادہ تر ریسیپینٹس خانچہ فروش ہیں، ریڑھی والے ہیں، چھوٹے دکاندار ہیں. ان کو کاروبار کے لیے وہ قرض، کسی کو 50,000، کسی کو لاکھ، کسی کو 2 لاکھ، کسی کو 20,000 وہ قرضہ دیتے ہیں اور ان سے کوئی چیز گروی نہیں رکھواتے. کوئی دکان، کوئی چیز ان سے گروی نہیں رکھواتے. آپ کو پتہ ہے پے بیک ریشو کتنا ہے ان کا؟ 99.9%. ہائیسٹ پے بیک ریشو فار اینی مائکرو فائنانس بینک ان دا ورلڈ. یہ کون لوگ پے بیک کر رہے ہیں؟ یہ پاکستانی ہیں، جس پہ ہم ہر وقت اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یوں خرابی اور یوں بےایمانی اور ہمارے ہاں یوں اور ہمارے ہاں یوں. دوسرے کئی معاشروں سے آج بھی پاکستان کا معاشرہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا معاشرہ پرفیکٹ ہے. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کوئی خرابی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خرابی نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ خرابی ہم دیکھیں گے تو ہی اس کو ٹھیک کریں گے، تو ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ایک چائنیز کہاوت ہے کہ 50% آف دا جرنی یا سکسیس از 50% آف سکسیس از اچیوڈ وین یو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم رائٹ. تو اگر صحیح نشاندہی آپ کے مسئلے کا حل، اگر آپ نے حل پہ پہنچنا ہے نا، تو 50% حل آپ کو اس وقت مل جاتا ہے جب اصل مسئلے کی جڑ تک آپ پہنچ جائیں، اس کو سمجھ جائیں. تو وی ہیو ٹو ڈو ریسرچ بٹ وی ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو. کمیاں کہاں نہیں ہوتی. میں آپ کو لندن میں کرائم ریٹ اور نیو یارک کے کرائمز کے حالات بتانا شروع کروں یا آپ نہیں جانتے؟
ان شہروں میں جہاں پہ آج تک لوگ سوچتے نہیں تھے، وہاں پہ شاپ لفٹنگ اور مگنگ اور نائف کرائمز جو ہیں وہ اس وقت آسمان کو چھو رہے ہیں۔ باقی جگہوں پہ تو بہت سارے معاملات میں ہم بہت سے بہتر بھی ہیں، لیکن بہرحال وی ہیو ٹو اسٹے پازیٹیو اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کے اندر علوم و فنون، اسکلز، اپرچونیٹیز بہتر کریں۔ اسٹارٹ اپس کا میں نے جتنا شروع میں بات کی سن کے بہت خوشی ہوئی۔ جب اورکس میں ایجوکیشن منسٹر بھی رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 2013 سے 18 کا وقت وہ وقت تھا جب ہائیسٹ ایور انکریز ان فنڈنگ فار ٹرشری ایجوکیشن دی گئی تھی، ریسرچ گرانٹس دی گئی تھیں، میکسیمم انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا گیا تھا۔ جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ اور باقی پاکستان میں بھی نئی یونیورسٹیز اور سکولز بہتر کیے گئے تھے۔ تو اورکس کے آفیسز جب ان کو بڑھایا گیا ایک فینومینل طریقے سے، اورکس جو ہیں آفیسز آف ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ ہمیں نئے علوم اور نئے آسمانوں کی طرف دیکھنا ہے، نئی انوویٹو تھنکنگ کو انکلکیٹ کرنا ہے اور اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ گزشتہ کل ہی ہم اقبال ڈے منا رہے تھے، میں گزشتہ کل صبح مزار اقبال میں حاضری دینے کی سعادت بھی مجھے ہوئی، اور پنجاب کی عوام اور حکومت کی طرف سے وہاں پہ نذرانہ عقیدت یا گلدستہ عقیدت پیش کیا، دعا پیش کی۔ تو علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ تو شاہ، وہاں میں نے جو گیسٹ نوٹس ہوتے ہیں اس پہ بھی لکھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا تو شاہی ہے۔ اپنے نوجوانوں سے علامہ اقبال نے بڑی امید رکھی تھی کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ سو یو ہیو ٹو کیپ رائزنگ ہائی، یو ہیو ٹو کیپ سورنگ ٹو نیو ہائٹس، یو ہیو ٹو کیپ فلائنگ۔ آپ کو ایک مستقل عمل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، اور آپ کے آگے نئے نئے ایوینیوز کو، نئی نئی انوویشنز کو، نئی نئی چیزوں کو آپ نے آزمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سب سے پہلے دانش اسکول بنائے گئے، جن کے آج پوری دنیا میں چرچا ہے، اور دانش اسکول سے پڑھے ہوئے بچے آج پوری دنیا میں میڈلز اینڈ آنرز اینڈ ایکولیڈز جب بیگ کرتے ہیں، اور آج مجھے خوشی ہوئی ان کے بچے جب کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بچی کا داخلہ ہوا، یا باقی پروفیشنل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، اور ہم نے ان کے لیے اسپیشل کوٹاز بھی رکھوائے ہیں ان کی فی وغیرہ کی، کیونکہ دے کم فرام ویری ہمبل بیک گراؤنڈس، ان کو چن کے وہاں پہ لیا گیا تھا۔ اور دانش اسکولز جو ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ اسکولز ہیں، پاکستان کے بیسٹ اسکولز ہیں۔ ایچ ایس ایم کالج میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو کئی دانش اسکولوں میں۔ تو جب دانش اسکول شروع کیے گئے تھے سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب میں، the first one was started in Sadkabad, Rahim Yar Khan, then it went on to بھاولپور ڈسٹرکٹ، پھر حاصل پور میں، اور پھر بھاون نگر ڈسٹرکٹ میں، پھر مظفر گڑھ، ملتان، ساؤتھ پنجاب میں سب سے پہلے دانش اسکول شروع کیے گئے۔ بہت سے اور پروگرام بھی دانش شروع کیے گئے۔ بھاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی واز دا اونلی یونیورسٹی، بھاولپور بینگ دا سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف ملتان، ایک یونیورسٹی تھی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور۔ 2013 سے 18 میں، بلکہ 2008 سے 13 میں بھی پنجاب گورنمنٹ نے، اور 2013 سے 18 میں فیڈرل گورنمنٹ نے ایجوکیشن پہ جو فینومینل فنڈنگ کی، اس کی وجہ سے وہاں پہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کو ہیوج گرانٹس دی گئیں۔ اتنی گرانٹس دی گئیں جتنی ایک نئی یونیورسٹی بنانے کے کام آ سکتی تھیں۔ اس کو، اس کے بھاولپور کے کیمپس کو اسٹرینتھن کیا گیا، اس کے بھاول نگر کے کیمپس کو اسٹرینتھن کیا گیا، اس کے رحیم یار خان کے کیمپس کو اسٹرینتھن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک فیوچرسٹک چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز 1000 ایکڑ کے اوپر بھاولپور میں قائم کی گئی، جس نے 2018 میں ابھی کام شروع کیا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے بعد اس کی فنڈنگ کچھ رکی، لیکن وہ ابھی آج بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ بھاولپور میں رحیم یار خان میں مختلف جگہوں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپسز بنائے گئے، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو جگہ دی گئی۔ ڈاکٹر سائقہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، ویمن یونیورسٹی بھاولپور کو ابھی یہ سرو کر کے آئی ہیں، بہت اچھا۔ تو ویمن یونیورسٹی بھاولپور کا قیام کیا گیا، ان کو 100 ایکڑ سے زیادہ زمین دی گئی۔ اسی طرح ملتان میں نئی یونیورسٹیز کا قیام، محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر کا قیام، محمد نواز شریف
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام اور مختلف کالجز یونیورسٹیز ان کی بیٹرمنٹ ویمن یونیورسٹی بہت سے اور اداروں کا قیام. تو یہ آپ کو سب 2013 سے 18 میں ملے گا. اور اگر پورے پاکستان کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں تو فار اینی سنگل پیریڈ جہاں پہ آپ کو زیادہ ایجوکیشن انویسٹمنٹ ملے گی. تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں, اللہ نے ہم سے اچھا کام لیا. لیکن ہر دور میں اچھے کام ہوتے آئے ہیں, کبھی کسی میں کم کسی میں زیادہ. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہی وی سی صاحب نے بتایا کہ لینگویجز اور چائنیز لینگویج کے اوپر کام یہاں پہ کیا جا رہا ہے. چائنیز لینگویج از ویری امپورٹنٹ ورلڈ اوور. مجھے جرمنی میں مختلف اور ملکوں میں اسٹوڈنٹس آج, یو ایس اے میں اسٹوڈنٹس آج چائنیز پڑھتے ہوئے ملتے ہیں, کیونکہ چائنا نے اپنی معاشی طاقت کا لوہا منوایا اور چائنا جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک بہت امپورٹنٹ ریالٹی بن چکا ہے اور دنیا کا کوئی ملک چائنا کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اچھی بات ہے کہ آپ لینگویج پڑھ رہے ہیں. میں کہوں گا کہ چائنیز لینگویج کے علاوہ اور لینگویجز کی آپشنز بھی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اور لینگویجز کے لیے یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں ریسرچ ہوئی تھی, اور بھی جگہوں پہ ریسرچ ہوئی تھی, جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کو جتنی لینگویجز آتی ہیں اتنی ہی زیادہ انسان کی کرٹیکل اینڈ انالیٹیکل تھنکنگ کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اس کا ذہن کھلتا ہے. اور اٹس گڈ ان مینی ویز. لینگویجز کے ذریعے مختلف کلچرز کے بارے میں جاننا اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو وی مسٹ کیپ آن گوئنگ. آپ نے بتایا کہ المنائی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. یہ جب سے مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے چانسلر کی, تو میں نے تمام یونیورسٹیز کو بہت تاکید کی ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کے المنائی ہیں, آپ ان سب سے رابطہ رکھیے. آپ اگر ان کو پرنٹڈ میٹیریل میں اپنا نیوز لیٹر نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ای میل کے ذریعے بھیجیں, ان کا ڈیٹا بیس تیار کریں اور ان کے ساتھ مستقل رابطہ. کیونکہ جتنے بھی اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں کسی بھی ادارے کے, دے ٹیک پرائڈ ان دیئر انسٹیٹیوشن. دے وانٹ ٹو سی دیئر انسٹیٹیوشن پراسپرس اینڈ گیٹ بیٹر اینڈ بیکم بیٹر. تو آپ جب ان سے رابطہ رکھیں گے وہ خوش بھی زیادہ ہوں گے, اور ان ون وے اور دا ادر دے ول کنٹریبیوٹ بیک ٹو دا یونیورسٹی. اگر کوئی زیادہ کامیابیوں میں پہنچ رہا ہے تو ان کو شوکیس کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ لگے کہ اس ادارے کے جو پروڈکٹس ہیں, اس ادارے کی جو آپ کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ہیں, وہ آج یہاں سے علم اور فن حاصل کر کے کہاں کہاں دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں. چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں لیڈ کر رہے ہوں, پنجاب میں لیڈ کر رہے ہوں, پاکستان میں, بلکہ دنیا میں جن جن جگہوں پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کا ان سے رابطہ رکھنا, ان کو کیمپس میں بلانا نہ صرف ان کی عزت میں بلکہ ادارے کی عزت میں انشاءاللہ اضافہ کرے گا. اینڈ آئی سی دیٹ المنائی آفس آف بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی lead the way and become one of the best alumni offices in Pakistan inshallah. تو dear students, towards the end میں آپ کو جہاں سے بات شروع کی تھی آپ کے کردار کے حوالے سے, کردار کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ گریٹیٹیوڈ شو کریں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر, اور اس کے بعد ہمارے والدین کا شکر کہ جن کی کوششوں سے آپ اور میں آج یہاں پر ہیں. اگر انہوں نے بچپن سے اپنی راتیں بے آرام نہ کی ہوتی, آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کی درس گاہوں میں نہ لے کر گئے ہوتے, آپ کے آج کے لیے یا آپ کے کل کے لیے اپنا آج قربان نہ کیا ہوتا, تو یقیناً ہم یہاں نہیں. یا ہمارے گارجینز یا جنہوں نے بھی ہماری تربیت کی یا ہمیں آگے لے کر بڑھے, اور اس کے بعد ہمارے اساتذہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. گریٹیٹیوڈ ایک ایسا وصف ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی دروازہ بھی کھولے گاڑی کا یا کمرے کا, یا آپ کے لیے کوئی آپ کا پیڈ امپلائی, آپ کا گارڈنر بھی اگر کام کر رہا ہے, تو آپ کو جب بھی وہ اچھا کام کرے آپ کو اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور ایز ہیومنس وی آر انٹرڈیپینڈنٹ, وی آر ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. نو سوسائٹی کین سکسیڈ وداؤٹ taking help from each other. We need doctors, we need cobblers, we need paramedics, and we need every sort of people. آپ جب سٹارٹ اپس اور بزنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی اپنی را میٹیریل اگر لے گی کہیں سے تو کہیں سے آؤٹ سورس کرے گی, کہیں پہ سروسز دے گی تو کسی اور کو فائدہ دے گی. تو وی بینیفٹ فرام ایچ ادر اینڈ وی گیو بینیفٹ ٹو ادرس, اینڈ دیٹس ہاؤ وی کو ایگزسٹ. آج دنیا میں اگر 4th انڈسٹریل ریولوشن برپا ہے تو اس کے 2 کمپوننٹس ہیں, ٹیکنالوجی اینڈ کولیبوریشن. سو وی مسٹ ٹیم اپ.
وی مسٹ کولیبوریٹ. ہاں ہم میں سے لوگوں کی مختلف سوچیں رہتی ہیں. وی مسٹ ہیو ادرس انڈرسٹینڈنگ فار ادرس پوائنٹ آف ویو. ہمارے اندر نہ صرف ٹالرنس ہونی چاہیے بلکہ وی مسٹ ہیو انڈرسٹینڈنگ فار ادرس پوائنٹ آف ویو ایز ویل, کہ ہم دیکھیں کہ دوسروں کی رائے اگر ہم سے فرق ہے تو ہم اسے برداشت کرنا سیکھیں. اور میں نے آپ سے بات کی کہ ریسرچ کے حوالے سے آپ کا ذہن ہمیشہ ریسرچ کا ہونا چاہیے. اب ہم ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آپ سب کا کردار اس میں اہم رہے گا. آپ جس بھی پارٹی کو سپورٹ کریں, اٹس ناٹ اونلی یور رائٹ, اٹس یور پروگیٹو. یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنی, اور یہ حق سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فرضیت کے درجے میں کہ آپ اس سے الگ نہیں رہ سکتے. اٹس یور نوبل رسپانسبلٹی. اگر آپ خود بھی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے رہے تو یو ہیو ٹو فائنڈ اینڈ نو کہ کون سی پارٹی, کون سی چیز ملک کی اور عوام کی خدمت کے لیے بہتر ہے, آپ ان کو چنیے. لیکن ایک ایجوکیٹڈ, ایک یونیورسٹی گریجویٹ ہونے کے ناطے آپ کا ڈیسیژن بھی ویل ریسرچڈ ہونا چاہیے. آپ کا ڈیسیژن میں کوئی جھول یا ابہام نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ڈیسیژن میں کوئی اپنے پرسنل بائسز نہیں ہونے چاہیے. آپ اس کو دیکھیے, ریسرچ کیجئے, آپ دلیل سے, عقل و دانش سے, لاجک سے اور فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیسڈ اپنے ڈیسیژنس کیجئے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی رائے مختلف ہے اور آپ کے دوست کی رائے مختلف ہے تو اس سے لڑائی مت کریں, آپس میں تعلقات خراب مت کریں. ان اے پلورلسٹک سوسائٹی وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ, اور کو ایگزسٹ کرنا ہے, ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بنایا, ایک گھر میں ایک ہی والدین کی تربیت میں رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے اپنے خیالات مختلف ہوتے, تو وی ہیو ٹو گیو اسپیس ٹو ادرس پوائنٹ آف ویو. لیکن ہماری جو بھی بات ہو وہ ایموشنز کی بجائے, کسی کے بہکاوے میں آنے کی بجائے وہ لاجک کے اوپر, فیکٹس کے اوپر, فگرز کے اوپر بیس ہونی چاہیے. اگر آپ کے نزدیک کرپشن اہم ہے کہ کرپشن ہی خدا نخواستہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف کرپشن بہت بری چیز ہے, اور کرپشن جو ہے یہ بہت قابل نفرت چیز ہے, یہ عوامی ریسورسز جو کہ بڑے ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ ایک سیکرٹ ٹرسٹ ہوتا ہے, اگر کوئی عوامی ریسورسز کو غلط استعمال کرے تو یہ بہت بڑی جواب دہی ہے اللہ تعالیٰ کو اور پھر عوام کو. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی کرپشن آپ کے لیے پرائورٹی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنہوں نے کی, اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو پوری دنیا کے ممالک کو ماپتی ہے, اس کی ریٹنگ ایشو کرتی ہے, جہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز اینڈ سوئٹزرلینڈ اینڈ سویڈن اینڈ جہاں پہ چائنا اور برطانیہ اور امریکہ کو ہر سال ریٹ کرتی ہے کہ آپ کی گریڈنگ میں یہ نمبر ہے, یا آج آپ کرپشن میں بڑھ گئے ہیں, یا آج آپ ٹرانسپیرنسی میں بڑھ گئے. تو ان ممالک میں اگر یہ صحیح طریقے سے نہ کریں تو بڑا احتجاج ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے اس فیکٹر کو غلط انٹرپریٹ کیا. اور قومیں جو کرپشن کو بہت برا سمجھتی ہیں وہاں بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ممالک کو ریٹنگ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کن کن ادوار میں پاکستان میں ٹرانسپیرنسی بڑھی ہے اور کن کن ادوار میں پاکستان میں کرپشن بڑھی. آپ کو بڑا آسانی سے اس کا نتیجہ مل جائے گا, اور وہ کوئی مفروضوں پہ قائم نہیں ہوتے یہ ریٹنگز. اس کے لیے بڑا ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. تو صرف اگر ایک شخص آ کے زبانی کہے کہ باقی سب کرپٹ ہیں اور میں نیک ہوں, سب کی بات سنیے. ہر پارٹی کہے گی میں اچھا ہوں اور دوسرے غلط ہے, سب کی بات سنیے, بٹ ڈو یور اون ریسرچ اینڈ گیٹ ٹو دا کنکلوژنس. آپ کو میں نے لیڈرشپ کی تاکید کی کہ یو ہیو ٹو بیکم لیڈرس. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو کیئرنگ ہوتے ہیں. آپ اگر دوسروں کا خیال رکھیں گے, دوسروں کی بہتری چاہیں گے, دوسروں کو اونچا کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا کرے گا. کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد اگر 50 لوگ ہیں یا آپ کے ارد گرد 10 لوگ ہیں تو میں اپنے علاوہ 9 لوگوں کا قد نیچا کر دوں تو میں اوپر نظر آؤں گا. لیکن وہ کبھی بھی حقیقی لیڈر نہیں ہوتے. یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, میں ایماندار ہوں. وہ لیڈر نہیں ہوتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو یہ کیئر کرے کہ باقیوں کو بھی بہتری چاہے, وہ لیڈر ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اپنے فیصلے کیجئے, ریسرچ کیجئے. اگر آپ کے نزدیک ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے
تو آپ ایجوکیشن کا دیکھیے کہ کس وقت پاکستان کے کیا فیکٹس تھے، کیا فگرز تھے. کسی بھی گورنمنٹ کو اگر لوگوں کی فلاح کرنی ہوتی ہے، جو کہ پرائم رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ بجٹری ایلوکیشنز کرتی ہیں. اینڈ بجٹری ایلوکیشنز اسپیک والیومز اباؤٹ پرائرٹیز آف دا گورنمنٹ. ہر گورنمنٹ کے پاس ایک لمیٹڈ فسکل اسپیس ہوتی ہے، کوئی ان لمیٹڈ پیسے نہیں ہوتے. اگر آپ ایک طرف زیادہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، کہیں اور سے آپ کو کم کرنے پڑیں گے. اگر آپ دوسری طرف زیادہ ایلوکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ادھر سے کم کرنے پڑیں گے. دیکھیے کہ کن گورنمنٹس نے صحیح کیا. گڈ گورننس کا دیکھیے کن گورنمنٹس کے دور میں گڈ گورننس رہی. دیکھیے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کون سے کب تھے. 2013 سے 18 میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد کم ہوتی چلی گئی تھی، اور 2018 میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن 55 لاکھ جو ٹوٹل تعداد تھی اس میں سے 55 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول کم ہو گئے تھے. یعنی کہ مور چلڈرن، اور 85 لاکھ کے قریب بچے زیادہ اسکولوں میں انرول ہوئے تھے، کیونکہ ہر سال وی ہیو اے پازیٹیو پاپولیشن گروتھ ریٹ. تو ایوری ایئر دا چلڈرن ہو کم آف ایج ٹو گو ٹو اسکولز از لارجر دین دا پریویس ایئرس. تو ان 5 سالوں میں ان کو ایبزارب کیا گیا. نئی اضافی جو آبادی آ رہی تھی اس کو بھی ایبزارب کیا گیا، اور فینومینل کوششیں کر کے اس سے بھی زیادہ جب بچے اسکولوں میں انرول کیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ 2018 میں اقوام متحدہ کے ادارے، یونیسکو اور مختلف پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ این جی اوز ور آل آف دا ویو کہ پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اینڈ ایوری ون واز اپریشیٹو. اور بدقسمتی سے 2018 کے بعد ہر سال بچوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. اور یہ افسوس کی بات بھی ہے اور شرمندگی کی بات بھی ہے. کچھ آئی سی اے کپل آف پیپل فائنڈنگ اٹ ویری فنی، لیکن یہ بہت شرمندگی کی بات ہے، بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ ایز آئی اسپیک ناؤ پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے ود موسٹ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. پلیز گو اینڈ چیک دا ڈیٹا، اینڈ پلیز گو اینڈ سی اینڈ فائنڈ دا رپورٹس. آتھینٹک ذرائع سے آپ رپورٹ حاصل کریں. یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے تعلیم حاصل کرنا؟ کون کس کے ہاتھوں پہ وہ رسپانسبلٹی ہے؟ کیوں یہ بچے آؤٹ آف اسکول چلے گئے تھے اتنی بڑی تعداد میں؟ یعنی کہ از اٹ فنی کہ ہمیں دنیا بتا رہی ہے کہ آپ کے 28.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ 23 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. کوئی کہہ رہا ہے 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. چلیں حکومت کی بات بھی مان لیں، 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ جو آئین کے مطابق 5 سے 16 سال کی عمر میں جس کو اسکول میں ہونا چاہیے، آج کیوں اسکولوں سے باہر ہے؟ کیوں نہیں آپ نے ایفرٹ کی؟ کیوں آپ نے اسکولوں کی فنڈنگ کم کر دی ہے؟ کیوں آپ نے ایچ ایس سی کی ٹرشری ایجوکیشن کی فنڈنگ کم کر دی ہے؟ 120 ارب روپے کا فنڈ 2018 میں تھا فار آل دا یونیورسٹیز ان پاکستان. وہ 120 ارب سے 60 ارب پہ کیسے آ گیا 4 سال؟ 60-65 ارب پہ رہا. ہر گورنمنٹ پہلے بڑھاتی تھی فنڈ. سب سے زیادہ بڑھا جو ان ٹرمز آف پرسنٹیج لینئر کرو آپ دیکھیں تو اٹس دا موسٹ اسٹیپ کرو یو ول فائنڈ. 2013 سے 18 ہر سال فینومینل انکریزز ہوئی ایجوکیشن میں. دیکھیے کن گورنمنٹس نے یوتھ کے اوپر سب سے زیادہ اسپینڈ کیا. آج پاکستان دنیا کے ٹاپ ای لینسنگ کنٹریز میں کیوں آ رہا ہے؟ آج پاکستان میں ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو کہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا پوری دنیا میں، جہاں ایجوکیشن میں ایکسیس ٹو ایجوکیشن ایک کنسرن ہے، باقی چیزیں ایک کنسرن ہے، آج یہاں پہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ایک کنسرن تھا. اس کو کس چیز نے ایڈریس کیا تھا؟ لیپ ٹاپ اسکیمز پیورلی آن میرٹ کس طرح شروع ہوئی تھی اور کیوں ختم کر دی گئی؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے کیوں لے لیے گئے تھے واپس؟ وہ تو صرف میرٹ پہ ملتے تھے. تو بہرحال اٹ ہیز ٹو بی اے ویل ریسرچ ڈیسیژن، اور اس پہ آپ کو لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو بھی ڈیسیژن ہے، ہاسپٹلز کب زیادہ بنے، اور بڑا آسان ہے کہ آپ خود اگر کچھ نہ کریں تو دوسری گورنمنٹ کو کہیں جی انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ وہ کرپشن شاید کرنا چاہتے تھے. تو دیکھ لیجئے کرپشن کس دور میں زیادہ بڑھی، کیا بھی کچھ نہیں اور کرپشن بھی بڑھی. تو بہرحال ایز این ایجوکیٹڈ انڈیویجول وی ہیو ٹو رسپیکٹ ایچ ادر اینڈ رسپیکٹ ایچ ادرز پوائنٹ آف ویو. ہم سب وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ، اور یہ فیصلہ جو ہے قانون اور آئین کی بالادستی ہمیشہ رہنا چاہیے، اور مل جل کے ہمیں اچھے فیصلے کرتے رہنے چاہیے.
I must appreciate all the faculty and team members and the worthy Vice Chancellor for leading the way forward. Inshallah, I see many improvements in the university, but this university must get ahead by leaps and bounds. بہت پوٹینشیل ہے, بہت ضرورت ہے, اور ہمارے اس جامعہ کو انشاءاللہ اس سے بہت بہتر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ بہت کامیاب کرے. آپ کی کامیابی میں آپ کی ہی نہیں, آپ کے خاندانوں کی ہی نہیں, ہمارے پاکستان کی, پنجاب کی, ساؤتھ پنجاب کی, سب کی کامیابی پنہا ہے. اور ایک دفعہ پھر سب سے فارموسٹ تھینک یو پیرنٹس فار ڈوئنگ یور ڈیوٹی سو ویل. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.